اے موت سے غافل انسان، دیکھ تو صحیح، تیری عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ کب تک تو غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کیا تجھے وعدے نے جوش نہ دلایا یا پھر وعید سے خوف خدا نہ پیدا ہوا؟ کیا تو نے عزت و بزرگی والے پروردگار کا یہ فرمان نہیں سنا جس میں وہ فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ارشاد فرمایا، موت کی بہت سختیاں ہیں اور ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سکرات کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں۔ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ بس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے اور غیبت سننے والوں کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی۔ حرام کھانے والوں کے لیے حرام میں زرقوم یعنی جہنم کے کاٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزا کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے اور یوں میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے چند صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے یعنی نہ ہنستے۔ پھر ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، آپ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر جائیے اور ان کو زندہ کر دیجئے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے ان کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے دور میں تو یہ بڑھاپا نہیں تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے آواز سنی تو مجھے لگا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا وہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دار فانی سے کوچ کرنے والا مرنے سے پہلے ان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اعمال کو دنیا میں محفوظ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ شخص بھلائی کے کام کرتا تو فرشتے کہیں گے، اللہ تمہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو نے ہمیں خیر و برکت کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور ہمارے پاس ہمارے اعمال صالح کا ذخیرہ جمع کیا۔ اور اگر وہ شخص برے کام کرتا تھا تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تمہیں ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے، تو نے ہمیں شر کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور بری گفتگو سنوائی۔ اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور پھر وہ دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بے شک بندہ مومن جب اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور اس کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل جا۔ اس کی روح مشکیزے سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو تھام لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ جنت کا کفن پہناتے اور خوشبو لگاتے ہیں تو اس کی روح میں سے بہت سی پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہوئے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان والے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دو۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے بعد 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، من رب کا،
यानी तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं मा दीनिका, यानी तुम्हारा दीन कौन सा है? तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारा नबी कौन है? तो वो जवाब देता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो उससे सवाल पूछे जाते हैं वो उसका सही जवाब देते जाता है। इसके बाद आसमान से एक मनादी करने वाला ऐलान करता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और उसे जन्नती लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। बस उसको जन्नत की हवा और खुशबू पहुंचेगी। उसकी कब्र ताहद निगाह वसी कर दी जाएगी और खूबसूरत चेहरे वाला शख्स उसके पास आकर कहेगा, मैं तुझे ऐसी बशारत देता हूँ जो तुझे खुश कर देगी। ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। बंदा मोमिन पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। जन्नत की नेमतों को देखकर दिल में पैदा होने वाले शौक की वजह से जन्नती कहता है, या रब कयामत कायम फरमा ताकि मैं जल्द से जल्द जन्नत में दाखिल हो जाऊं। इसी तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब काफिर दुनिया से जा रहा होता है तो उसके पास सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास बालों से बने हुए कंबल होते हैं। वो ताहद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सर के करीब बैठकर कहते हैं, ऐ खबीस जान, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल। उसकी रूह तमाम आज़ा में बिखरी होती है, जिसको जिस्म से ऐसे निकाला जाता है जैसे गोश्त भुनने वाली सीख खींची जाती है, तो वो उनको उधेड़ देती है। उसके तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह निकालते हैं, लेकिन फरिश्ते उनके हाथों में एक लम्हा भर भी नहीं रहने देते, बल्कि उसको लेकर उस कंबल में डाल देते हैं, जिससे इंतहाई नागवार बू निकलकर पूरे रूए जमीन पर फैल जाती है। फिर उसको पकड़कर मलाइका के जिस गुरोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं कि ये खबीस रूह किसकी है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फुला बिन फुला की रूह है और बुरे बुरे अलकाबात से उसका नाम लेते हैं, यहाँ तक कि वो आसमानी दुनिया तक पहुँच जाते हैं। आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए नहीं खोला जाता। फिर उसके जिस्म में रूह दोबारा डालकर कब्र में भेज दिया जाता है। यूं एक बदकार रूह को कब्र में भी और आखिरत में भी सख्त अजाब से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे बुरे अजाब से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।